نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب العالمین نے کارخانے عالم کو طرح طرح کے احوال دیے اور اس میں جنم پانے والی انسانیت کو اصول اور ضابطے دیے. اسی کے ماتحت یہ سارا کارخانے عالم چل رہا ہے. اللہ رب العالمین ایسی بڑی طاقتور ذات ہے کہ جس نے صرف اپنے قدرت کاملہ سے یہ پورے کارخانے عالم کو چلایا ہے. وہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس میں اسے کوئی جھجک نہیں محسوس ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا. چاہے خوبیوں والا اچھائیوں والا فیصلہ ہو یا عام انسانوں کے نظروں میں وہ نقصان والا فیصلہ ہو، لیکن اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. صرف اللہ حاکمانہ فیصلے نہیں کرتا ہے جیسا دنیا والے کرتے ہیں. آپ اس کو قرآن کریم کے اس آیت کریمہ سے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک جب فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلے کے بعد کیا حالات ہوں گے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ پرواہ انسانوں کو ہوتی ہے، دنیا کے بادشاہوں کو ہوتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایک ملک دوسرے ملک میں مداخلت کرنے لگے یا ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ حملہ کرنے والا 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے کسی ملک پر حملہ کر دیا تو اس کا رد عمل ادھر سے کیا ہوگا اور میرے ملک کو کتنے نقصانات پہنچیں گے. یہ اس کا اندازہ نہ اس کو ہوتا ہے نہ اس کو ہوتا ہے، لیکن دونوں اپنے اپنے لیول پر اپنے فیصلے کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بہت سوچتے ہیں کہ اس کے بعد رد عمل کیا ہوگا. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ پاک کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے فیصلے کے بعد رد عمل کیا ہونے والا ہے. یہ فرق سمجھیے آپ. دنیا کے بادشاہوں میں اور اللہ جو بادشاہ ہے اس کے فیصلوں میں اور بندوں کے فیصلوں میں یہ فرق ہے کہ اللہ جب فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ کو اس بات کے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرے اس فیصلے کا کیا رد عمل ہونے والا ہے، جبکہ دنیا کی ہر حکومت اس بات کو سوچتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی فیصلہ صادر کر دیا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا. 100 مرتبہ سوچتے ہیں. چنانچہ اس کے دلیل میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، سورہ ضحیٰ، سورہ والشمس وضحاہا. اس میں اخیر میں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے سے ان کے قوم نے یہ سوال کیا کہ حضرت اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم آپ سے آپ کے معجزے پر دلیل طلب کرتے ہیں.
اور آپ کے معجزے کی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے ایک پتھر سے ایک اونٹنی نکلے، اونٹنی گابھن ہو، نکلتے ہی وہ بچہ جنے، اگر ایسا آپ نے کر دیا تو ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، قوم کے اس دلیل طلبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے درخواست کی، اور اللہ نے ایسا ہی کیا کہ ان کے درخواست کے موافق پہاڑ کے ایک پتھر سے ایک اچھی لمبی تڑنگی خوبصورت گابھن اونٹنی نکلی، اور اس نے بچہ بھی دیا۔ بات یہ بنی کہ یہ اونٹنی اتنی اہم تھی کہ پانی پینے کے لیے جاتی تھی تو پورے بستی کا جتنا پانی ہوتا ہے، یہ تنہا اکیلی کے لیے اتنا پانی کی ضرورت پڑتی تھی، اس کی چراگاہ الگ تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو پانی کا کنواں ہے، ایک دن یہاں سے پانی یہ اللہ کی اونٹنی پیے گی، اور ایک دن پورا گاؤں پانی لے جایا کرے گا، اور یہ اپنی چراگاہ میں چرتی رہیں گی، لہٰذا اس کو چھوڑو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ قوم نے کچھ دن ان باتوں کو برداشت کیا، اور پھر کہا کہ ہم یہ بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پورا ایک دن صرف اونٹنی کے لیے ہو اور ایک دن سارے گاؤں کے لیے ہو، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ قوم نے باہم مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے انہوں نے اپنی قوم میں سے ایک شخص کو، جس کا نام قدار کہا جاتا ہے، اس شخص کو مقرر کیا کہ ہم سب کا تو نمائندہ بن، اور تو نمائندہ بن کر اس اونٹنی ہی کو قتل کر دے تاکہ معاملہ ہی صاف ہو جائے، ہم اس بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ واقعہ ایسا ہی ہوا کہ وہ قدار نامی شخص آگے بڑھا، اور اس نے اس اونٹنی کی کوچوں کو کاٹ دیا، پیروں کو کاٹ دیا، اور اونٹنی کو پھر قتل کر دیا۔ اب اونٹنی یہ اللہ کی نشانی تھی۔ اللہ نے اس صورت میں اس بات کو ارشاد فرمایا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیا، بس کہا ان سے اللہ کے رسول نے، ارے لوگو، اس کو برے ارادے سے ہاتھ مت لگاؤ، یہ اللہ کی اونٹنی، اس کو چھوڑ دو، اس کو ہاتھ مت لگاؤ۔ لیکن قوم نے اس بات کو نہیں مانا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور بالآخر وہی کیا جو نہیں کرنا چاہیے۔ اب سنیے اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، بس پاٹ دیا ان پر اللہ نے اپنے عذاب کو، یعنی پورے عذاب نے گھیر لیا اس قوم کو، بِذَنبِهِمْ، ان کے نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے، فَسَوَّاهَا، اور اللہ نے پورے قوم کو برابر کر کے رکھ دیا، ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ لیکن جو جملہ مجھے آپ کو سنانا تھا وہ ہے آخری آیت، یہ ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اس کے بعد کیا رد عمل ہوگا اللہ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ دیکھیے مجھے یہ جملہ سنانا تھا کہ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اللہ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ایسا حاکم بھی ہے اور حکیم ہے کہ جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو رد عمل کیا ہوگا یہ سوچنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ سب کچھ اس کا ہے۔ کوئی رد عمل اگر اس کے فیصلے کے بعد اگر کرنا چاہے تو اللہ اسے اس کے کیفر کردار تک بالکل پہنچا کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کے بادشاہوں کا اور مسئلہ ہے کہ ان کو 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس فیصلے کے بعد رد عمل کیا ہوگا اور ہم کس طرح کا معاملہ کریں گے۔ یہ اور قوموں کا معاملہ ہے، اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کو ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوگا۔ یہ بادشاہ سوچیں گے کہ ارے اب یہ حملہ ہم نے کر دیا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ یہ دنیا کے لوگ سوچیں گے، دنیا کے راجا سوچیں گے۔ یہ سارے کائنات کا بادشاہ، اسے یہ سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہر ایمان والے کا ایمان ہے اور ہر مومن کا
جب پورے دنیا لیول پر ایسے فیصلے کر کر کیا نقصان ہوگا اور کیا فائدہ ہوگا اسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ اکے دکے انسانوں کے بارے میں کوئی فیصلے کر لے تو ظاہر ہے اس کے رد عمل کا تو بدرجہ اولا اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لہذا ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ جب اللہ اتنی بڑی کائنات کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے اور اسے کوئی ڈر خوف نہیں، تو پوری کائنات کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، تو میرے ذات کے بارے میں تو کچھ بھی فیصلے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جب کر سکتا ہے تو مجھے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے، اپنی بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے بھائیوں ہر موقع پر سوچنا چاہیے کہ میری اپنی اصلاح ہو اور زندگی کے طریقے صحیح ہو اور میں صحیح انداز پر اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں، اس کی ہر شخص کو ہر جگہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا عنوان ان حالات میں یہ ہے کہ بھائیوں ہم اپنی بد نصیبی سے اپنے خالق مالک بادشاہ کو جیسا یقین کرنا چاہیے یقین ہی نہیں کر رہے ہیں، جس کے وجہ سے جس کے دل میں جو آیا وہ کر رہا ہے، وہ سوچ نہیں رہا ہے کہ یہ ضرور دیکھو اللہ رد عمل کو نہیں سوچتا ہے، لیکن اس نے سوچنا چاہیے کہ اس کا رد عمل کیا کیا اور کہاں تک ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے، کہاں تک ہو سکتا ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھائیوں اسلام دشمن طاقتیں اور یہ ناپاک عناصر سب اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اسلام اور مسلمان بدنام ہو جائے، اسلام اور مسلمان ناکام ہو جائے، اسلام اور مسلمان پسپا ہو جائے، اسلام اور مسلمان یہ سب کے نگاہوں میں خراب ہو جائے، گر جائے۔ ہر ایک چاہ رہا ہے اس وقت کے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ اللہ اگر کوئی پسپا کرنا چاہ رہا ہے تو اس ناپاک عناصر کا میری ذات کو ذریعہ نہ بنائیے، میرے وجہ سے اللہ آپ کا دین بدنام نہ ہو جائے، آپ کے دین پر آنچ نہ آ جائے۔ اللہ میں تو چند دن کا ہوں لیکن تیرا دین ہمیشہ کے لیے ہے، تیرے ہمیشہ کے رہنے والے دین پر میری سوچ سے، میری فکر سے، میری غلط ذہنیت سے، میرے گندے عمل سے اللہ کوئی آنچ نہ آ جائے۔ ہر شخص کو اس بات کی فکر کرنے کی آج ضرورت ہے۔ اور اسی تناظر میں پچھلی کئی نشستوں میں یہ بات عرض کی گئی کہ ہمارا ذاتی انداز کیسا ہونا چاہیے، ہمارا رہن سہن، ہمارا ماحول، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب و تمدن، ہماری وضع قطع اور ہمارا رہن سہن اسلامی بنے، شرعی بنے۔ ہم قوموں اور ملتوں سے ڈرنے والے نہیں، ہم ایک اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر میں نے سب دنیا والے میرا بگاڑنے پر آئے لیکن اللہ نہ بگاڑنا چاہے، سب مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن اگر اللہ بگاڑنا چاہے ساری دنیا مل کر مجھے بچا نہیں سکتی ہے۔ جب اتنا قوت اور طاقت والا میرا اللہ ہے تو پھر اس اللہ کی نافرمانی کر کے میں نہ اللہ کے پاس مقام بنا سکتا ہوں، نہ ہی اپنی اہمیت بن سکتی ہے۔ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو پھر میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ مجھے تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج بھائیوں اس وقت ہمیں اپنے نوجوان بھائیوں کی بہت زیادہ فکر ہے۔ دل چاہتا ہے بھائیوں کے سامنے دل کھول کے پیش کیا جائے، ایک درد رکھا جائے کہ بھائیوں اس وقت یہ جیسا دنیا کا ماحول بہ رہا ہے ایسا بہنے کی ضرورت نہیں، جیسا دنیا اپنا رنگ بنا رہی ہے ایسا رنگ بنانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پہلے ہی ہم سب کو ایک مضبوط رنگ دے چکا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا صبغت اللہ، سب سے بہترین رنگ، رنگوں میں سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے، صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟
جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگا دیا، اللہ کا رنگ ہمارے لیے ہماری معراج ہے اور ہمارے زندگی کا سرور ہے، ہمارے دل کا سکون ہے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور بس اسی پر جیئیں گے، اسی پر مریں گے، اور غیر اسلامی تہذیبات سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور اس سے ہمیں کوئی محبت نہیں۔ اور اسی لیے بتایا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اسلام مخالف عمل کر اگر اس کو پسند کر لیا، اسی کا نام تشبہ ہے، یعنی جس کے جیسا بننے کی کوشش کرو گے، من تشبہ بقوم فہو منہم، قیامت کے دن انہی کے کٹھیروں میں اسے بھی کھڑا کر دیا جائے گا، وہیں رہنا پڑے گا، وہیں سمیٹنا پڑے گا۔ ابھی آپ دیکھیں یہ مہینوں میں ہمارے مہینے دو طرح کے چلتے ہیں، ایک شمسی نظام ہے اور ایک قمری نظام ہے۔ قمری نظام کے مطابق یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور شمسی نظام کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ اپریل مارچ کا مہینہ قریب الختم ہے، اور اب اس کے بعد اپریل شروع ہونے والا ہے۔ اسلامی مہینے کی بہت ساری باتیں ہر مہینے آیا کرتی ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن موقع کی نزاکت سے ضروری سمجھا گیا کہ یہ مواد ہمارے سامنے آئے کہ اپریل ابھی شروع ہونے والا ہے چند دنوں سے، تو لوگوں میں ایک بات چلی ہوئی ہے اپریل فول منانے کی۔ اپریل فول منایا جاتا ہے جس میں جھوٹ ہوتا ہے، دغا ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، اور تضحیک یعنی ایک دوسرے پر ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے، یہ معاملات کرائے جاتے ہیں۔ اور اس طرح کی برائیوں کو دشمن عناصر عام کر رہی ہے، اور بہت سارے اسلام سے ناخواندہ لوگ اس میں جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے گزشتہ بتایا تھا، جیسے انہوں نے بال رکھے ہم ایسے ہی بال رکھ رہے ہیں، جیسے انہوں نے کپڑے پہنے ویسے ہم کپڑے پہن رہے ہیں، جیسے وہ داڑیاں منڈا رہے ہیں ہم بھی اپنی داڑیوں کو منڈا رہے ہیں، اب جیسے وہ ہولی دیوالی کھیل رہے ہیں ہمارے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ اب یہ بات آئی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، پہلے معلوم تو کریں بھائیوں، ہمارے نوجوان بھائیوں کو یہ پیغام پہنچ جائے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آج کا پیغام امت مسلمہ کے نام وہ یہ ہے کہ بھائیوں، اس طرح تضحیک والا انداز اپریل فول کے عنوان پر جو کھیلا جا رہا ہے، یہ غیر اسلامی چیز ہے، اس کا اسلام سے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام دشمنوں کی پروردہ چیز ہے، یہ یہودیت اور نصرانیت کا اس میں خاص دخل ہے، اور انہوں نے ایک خاص سازش کے ماتحت اس کو ایجاد کیا ہے۔ اگر اس میں ہمارا کہیں دور دور سے حصہ لگ رہا ہے تو پھر یہی بات آئے گی کہ قیامت کے دن ایسا کرنے والوں کو انہی کے کٹھیرے میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے ایسے نوجوان بھائی نہ ایسے پیغام کو سنتے ہیں اور نہ ہی اس پر کوئی عمل کی فکر کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ تعجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایسا برا ہو رہا ہو تو اچھے لوگ بھی اس کو برا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ بھائیوں ہر برے کو برا سمجھنا یہ کم سے کم ہماری ذمہ داری ہے، برے عمل کو برا سمجھا جائے۔ چنانچہ اپریل فول میں یہ ہوتا ہے، ابھی جیسے ہی پہلی تاریخ شروع ہوگی تو پہلی تاریخ میں اپریل کی، آج کل تو بات یہ ہے، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اپنی ذات ہی کو مضحکہ خیز بنا کر پیش کیا جاتا تھا، اور بیٹھک میں کوئی ایسی بات جھوٹ موٹ بول دی جاتی تھی، لیکن اب بات اور آسان ہو گئی، موبائل، انٹرنیٹ، واٹس ایپ، ہر طرح کی خبریں اور افواہیں پھیلائی جاتی ہے، اور اس میں ایک بات ایسی کہہ دی جاتی ہے جس میں یا تو سامنے والے بہت زیادہ حیران ہو، پریشان ہو، تعجب میں پڑ جائیں، اور جب اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے سب ہنسنے لگتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسے بیوقوف بنایا۔ چنانچہ بعض لوگ اس طرح کی سازش کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے بہت ساری شکایات گزشتہ بھی سننے میں آئی
اگر ہمارے نوجوان ایسا کر رہے ہیں، اس پر بھائیوں بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ خبریں پھیلائی جاتی ہے، دیکھو ارے فلاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب ایکسیڈنٹ ہو گیا، سب گھر اسے کہا جاتا ہے تو اپنا فون بند کر کے رکھ لے، سب اس کے تلاش میں نکلے، حیران ہے، پریشان ہے، سب ادھر ادھر ڈھونڈا جا رہا ہے۔ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ خبر معلوم ہو رہی کہ ارے نہیں یہ خبر غلط تھی، اب یہ ہنسی اور مذاق اڑا رہا ہے، ٹھٹا اڑا رہے کہ دیکھو ہم نے کیسے بیوقوف بنا دیا۔ ایک بہت بڑے معتبر عالم دین نے یہ بات تحریر فرمائی باضابطہ، میں نے خود اس کو پڑھا، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ ہم اپنے گھر میں ناشتہ کر رہے تھے، باہر بڑا چرچا ہوا رونے دھونے کا، ہم نے کھڑکی کھول کے دیکھی تو دیکھا کہ ایک شخص زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ ہم ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے تو ہم ناشتہ بھول گئے، باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے راستے میں روڈ پہ پڑا ہوا ہے اور سارا خون بہ رہا ہے، آنتیں اس کی باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ گویا موت کے ساتھ اپنے کھیل رہا ہے، اور بالکل وہ ایسی حالت میں پریشان حیران ہے۔ سارا محلہ جمع ہوا، اس کے ماں باپ کو اطلاع ہوئی تو ماں بہنیں روتے پیٹتے وہاں پر آئی کہ نوجوان بچہ نقصان میں پڑ گیا، معلوم نہیں کس نے اس پر حملہ کیا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ اس کی ماں اور بہنیں بہت زیادہ رو رہی ہے تو اچانک اٹھ کے بیٹھ گیا، اچانک اٹھ کے بیٹھ گیا اور جتنی چیزیں تھی بس ایسے نکال کے پھینک دیا اور کہا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ قریشی محلے میں جا کر وہاں سے کچھ خون اور وہ جانور کی آنتیں لا کر مذاق کرنے کے خاطر اپنے بدن پر اس طرح پھیلایا تھا تاکہ سب لوگوں میں مذاق ہو، تھوڑی دیر کی ہنسی مذاق ہو۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ اس کی ماں اور بہنیں خود اس کو بددعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر لوٹ رہی تھی کہ تو نے سب کو بیوقوف بنا دیا۔ اس نے بعد میں یہ بات بتایا کہ اصل میں اپریل فول کھیل رہا تھا۔ یہ نتائج الحمدللہ ہمارے یہاں ایسی برائیاں اور ایسی غلط چیزیں ابھی اس وقت اتنے زیادہ پیمانے پر نہیں ہے، لیکن موبائل واٹس ایپ پر اس طرح کی خبریں عام طور پر عام کی جاتی ہے۔ ایسے دھوکے میں پہلی بات تو بھائیوں یہ کہ اس دن پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ ہنسی مذاق، یہ دل لگی، اس کا آپ تھوڑا سا حال سنیے کیا ہے۔ اس میں 3 باتیں نقصان دہ، ایک تو اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، دوسرا دھوکہ دیا جاتا ہے، اور تیسرا کسی پر ہنسانا کیا جاتا ہے۔ یہ 3 گناہ اس میں ہوتے ہیں۔ اب آپ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں ایسی خبر اڑا دے یا کسی کے بارے میں خاص طور پر یوں لکھ دیتے ہیں اس کے گھر والوں کو، اولاد کو، ارے تمہارے ابو نے آج دوسری شادی کر لی، اب یہ سب حیران و پریشان ہیں کہ ابو نے شادی کر لی، یا اس کے بیوی ہی تک یہ اطلاع پہنچائی جا رہی ہے کہ اب تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ ظاہر ہے وقتی طور پر ہنسی مذاق ہو گئی، لیکن انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہنسی مذاق، یہ افواہیں کتنا نقصان پہنچا رہی ہے، کتنوں کا دل دکھا رہی ہے، اللہ کتنے ناراض ہو رہے ہیں، اور اللہ کے پاس اس سے کیا مقام مرتبہ بننے والا ہے۔ اس پر بہت کچھ نقصان اسے اٹھانا پڑے گا جو اس قسم کی سازشوں میں مبتلا ہے۔ اب آپ اس کا تھوڑا سا خلاصہ سنیے۔ دراصل بات یہ کہ اس کی ایجاد، اپریل فول کی ایجاد جو ہوئی، کہتے ہیں اس کی کئی وجوہات لکھی گئی ہے، لیکن حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ایک جگہ اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تحریر فرمائی کہ اس کی ابتدا اس زمانے سے سمجھی جاتی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب آپ کو اللہ نے پیغمبر بنایا اور نبی بنا کر بھیجا، پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجے جانے کے بعد یہودیوں نے آپ کو برداشت نہیں کیا
اور برداشت نہ کرنے کی شکل میں آپ کو گرفتار کیا، پکڑ لیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ انہی تکلیفوں کا ایک حصہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ آنکھیں بند کرنے لگاتے اور بند کر کر کوئی تماچا ادھر سے مارتا اور کوئی تماچا ادھر سے مارتا، اور پھر کہتے اب آنکھ کھولو اور بتاؤ، اگر تم اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو ہم یہ اتنے لوگ کھڑے ہیں، اب تم بتاؤ تمہارے رب سے پوچھ کے کہ تم کو تماچا کس نے مارا۔ ممکن ہے وقتی طور پہ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے واللہ عالم، لیکن لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ جس وقت یہ گھناؤنی حرکتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے تھے وہ یکم اپریل تھا، اپریل کی پہلی تاریخ تھی، اور اس تاریخ میں وہ یہ گھناؤنی حرکت کر رہے تھے، اور اس پر پھر مضحکہ خیز انداز وہ بنا رہے تھے، ہنس رہے تھے اور ہنسا رہے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسے ان کو لاجواب کر دیا، اور وہاں سے یہ بات چلتے آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب قیامت تک جتنے لوگ یہ نازیبا حرکت کر رہے ہیں گویا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے والوں کے زمرے میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو تکلیف دینے پر جو وبال ہونے والا ہے، اگر یہ نازیبا حرکت کا واقعی تعلق وہاں سے ہے تو پھر آج بھی اگر امت محمدیہ کا کوئی فرد ایسی حرکت کرے گا تو براہ راست نبی کو تکلیف دینے پر جو تکلیف جو وبال آنے والا ہے، آج یہ حرکت کرنے والوں پر بھی وہی وبال آ سکتا ہے۔ اللہ حفاظت فرما دے۔ بات بہت سنگین ہے بھائیوں، معمولی بات نہیں، بہت ڈرنے کی بات۔ دوسری بات، اس میں جھوٹ ہے۔ جھوٹ یہ ہے کہ حقیقت اس کی ہے نہیں اور آپ نے کسی کو ہنسانے کے لیے یہ بات کہہ دی۔ جھوٹ کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بما سمع، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی باتوں کو آگے بیان کرنا شروع کر دے۔ وہ جھوٹا ہے، جب اسے تحقیق نہیں ہے تو کیوں جھوٹی بات میں مبتلا ہو گیا اور ان باتوں کو عام کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان اور مومن سب ہو سکتا ہے، اس سے اور دوسرے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن مومن اور مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث میں ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اچانک آپ اٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، کیا میں تم کو اکبر الکبائر یا گناہ یعنی گناہوں میں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول ضرور بتا دیجئے کہ سب سے بڑے گناہ کون سے؟ سنو دھیان سے مسلمانوں، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ یہ تین ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، صحیح حدیث، ایک الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ۔ نمبر دو، حقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور نمبر تین، الکذب، جھوٹ بولنا، یہ سب سے بڑا گناہ۔ اور آپ یہ تین گناہ گناتے رہے۔ راوی کہتے ہیں 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، اور اتنی اہمیت سے آپ بیان فرما رہے تھے کہ ہم چاہ رہے تھے کاش پیارے نبی اب خاموش ہو جائے، لیکن آپ علیہ السلام اس کی گھناؤنی کو بیان فرما رہے تھے کہ جھوٹ اللہ کو کتنا ناپسند ہے، اور یہ 4 لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے اور سب سے بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ بعض لوگ اپنے خاندان میں ہی، اپنے گھر والوں میں اس طرح کی جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں اور جھوٹ بات کرتے ہیں، جبکہ یہ بڑا گناہ ہے، اللہ پاک اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اس میں دھوکہ ہے۔ اب آپ خود دیکھیے، ایک آدمی آپ پر اعتماد کر رہا ہے کہ ہاں یہ خیر خواہ آدمی ہے، سمجھدار،
آدمی ہے, صحیح آدمی ہے, اس لیے آپ کی بات کو دھیان سے سن رہا ہے, اور یہ ہے تو اسے جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے بڑی خیانت ہے کہ ایک آدمی آپ پر اعتماد کر کے سن رہا ہو اور آپ اس سے جھوٹ بات کر رہے ہیں. یہ خیانت, اپن خیانت صرف اسے سمجھتے ہیں کہ کسی نے امانت رکھا پیسے, سونا چاندی, اور آپ اس کو اٹھا کے خرچ کر دیں, یہی خیانت ہے. نہیں, ایک نے آپ پر اعتماد کر لیا اور آپ جھوٹ بول کر اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ کر. یہ خیانت. پیارے نبی نے صاف طور پر ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا, جو شخص ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے کوئی قول سے, فعل سے, عمل سے, من غشنا, جو ہم کو دھوکہ دے, فلیس منا, وہ ہمارے طریقوں پر چلنے والوں میں سے نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے والوں میں سے اس کا تعلق نہیں ہے جو ہمارے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہو. بھائیوں, ایک مرتبہ اپریل فول کھیلنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچئے میں اس کے پیچھے کتنے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوں, اللہ اس سے کتنے ناراض ہو رہے ہیں, کتنے ناراض ہو رہے ہیں, اور اللہ کے پاس اس سے کتنا زبردست نقصان ہونے والا ہے. بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ بلا تحقیق ہر بات نہ نقل کرنا چاہیے نہ ہی اس پر اعتماد کرنا چاہیے. آپ کو کوئی بات پسند ہے قبول کر لیجئے, نہیں ہے چھوڑ دیجئے. لیکن عام طور پر جو لوگوں نے یہ طریقہ چلایا ہے, یہ بات ذرا دھیان سے سنیے. اصول اللہ نے کیا بیان فرمایا قرآن کریم میں, عجیب و غریب بات ہے. اصول بیان فرمائے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الحجرات میں, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے لوگو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اندھی دھن اس کی تقلید مت کرو, اتباع مت کرو, اس کے بات کو مان مت لو جب تک کہ تم ان بات کی پوری تحقیق نہ کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے اعتماد کر لیا اور پھر تم لاشعوری میں سامنے والوں پر اس کا رد عمل کوئی بڑے انداز میں کر بیٹھو. اس سے پہلے ہر بات کی تحقیق کرنا چاہیے, بلا تحقیق کوئی فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے. چنانچہ سنیے, یہ آج افواہوں کا بازار بڑا گرم ہے. یہاں بس چیل اڑی, بھینس اڑی, لوگوں نے کہہ دیا تو ظاہر ہے چیل اڑی ہے, لوگوں نے کہا تو بھینس اڑی بھی کہنا شروع کر دیا, اور یہ بھی سمجھ رہے کہ ہاں جب چیل اڑ سکتی ہے تو بھینس بھی اڑ سکتی ہے. ظاہر ہے کہ ایسی بات جس کو نہ سر ہو نہ پیر ہو کہ بھینس اور اڑے, اڑنے سے بھینس کا کیا تعلق. لیکن افواہیں اسی کو کہا جاتا ہے, اور افواہوں میں پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بہت سخت تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں, والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو جو لوگ تکلیف دیتے, ایذا پہنچاتے ہیں, ایذا کسی بھی عنوان کی, اللہ فرما رہا ہے فقد احتملوا بہتانا, تحقیق کے انہوں نے بہتان کو اٹھایا ہے, وہ اسم مبینہ, اور صریح گناہ بھی ان کو ہو گیا, اور انہوں نے ایک بہتان بھی اٹھا لیا. اب اللہ کے پاس ان کو اس کرتوت کی سزا بھگتنی پڑے گی جو انہوں نے ایسا عمل کیا. چنانچہ جو واقعہ آپ کو میں عرض کر رہا تھا, بنو مستلق ایک قبیلے کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے کچھ ہی فاصلے پر آباد تھا. اللہ کے پیارے نبی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ وہاں رہتے تھے. ولید ابن عقبہ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی کا نام ہے. یہ صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولید جاؤ اور بنی مستلق کے پاس سے زکوٰۃ لے کر آؤ. عمال ہوتے تھے، زکوٰۃ لانے کے لیے ان کے پاس سے زکوٰۃ کا مال جمع کر کے لاؤ. ذرا دھیان سے سنو یہ واقعے کو. حضرت ولید ابن عقبہ اور بنی مستلق کے کچھ لوگوں میں پہلے مسلمان بننے سے پہلے ان میں کچھ ٹھنی ہوئی تھی، آپس میں جوڑ نہیں تھا. اب یہ چونکہ اکیلے کو حکم تھا، ولید ابن عقبہ کو پیارے نبی نے مدینہ طیبہ سے فرمایا کہ جاؤ اور بنی مستلق کی زکوٰۃ لے کر آؤ. وہاں جتنے مسلمان رہتے ہیں ان کے مال کی زکوٰۃ لانے کے لیے تم جاؤ. یہ چلے گئے. آدھے راستے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی مستلق سب کے سب اپنے گھر سے باہر راستے پر آ کر کھڑے ہو گئے. ان کے دل میں عظمت، دھیان سے سنو یہ واقعہ، ان کے دل میں بڑی عظمت آئی کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہمارے گاؤں میں محلے میں آ رہا ہے، تو ہم اپنے گھروں پہ آنے کی زحمت نہیں دیں گے، ہم سب راستے میں آ کر ان کا استقبال کریں گے. وہ استقبال کے لیے باہر آئے، لیکن ان کو کچھ غلط فہمی ہوئی، اور غلط فہمی کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ارے یہ تو سب روڈ پر اتر گئے، لگتا ہے میں وہاں جا رہا ہوں، ان کو خبر مل گئی تو ہو سکتا ہے یہ لوگ میرے جانے کے بعد مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے وہاں تک گئے ہی نہیں اور بیچ راستے سے واپس آ گئے. اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر دی کہ اللہ کے نبی بات ایسی ہے کہ ان لوگوں نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. دھیان سے سنو یہ واقعہ، یہ قرآن میں ہے جس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دھیان سے سمجھیے اس کو. انہوں نے آ کر پیارے نبی کو یہ خبر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اچھا تم زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے تھے اور وہ لوگ بدل گئے، انہوں نے تمہارے قتل کے در پر اترے ہیں، اب ان سے قتال کیا جائے گا، ان سے قتال کیا جائے گا، انہیں چھوڑا نہیں جائے گا. کیوں؟ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اب آپ باضابطہ ان سے مقابلے کی تیاری فرما رہے تھے کہ اسی اثنا میں بنی مستلق کا ایک قافلہ کچھ لوگ آئے، ان کو بھنک ملی اس چیز کی کہ ایسا ایسا ہمارے بارے میں غلط خبر پہنچی ہے، تو کچھ لوگ آئے اور اپنی صفائی پیش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسا معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے نمائندے نے کچھ غلط بیانی سے کام لیا ہے. الحمدللہ ایسی بات کچھ نہیں ہے، ہم تو ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، ہم زکوٰۃ دینے کے لیے باہر آئے تھے. بس یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ اللہ نے سورۃ الحجرات کی یہ آیت کریمہ نازل فرما دی. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو آپ اس کی پہلے تحقیق کر لیں، ڈائریکٹ فیصلہ نہ فرما لیں. یہ قرآن میں آیت نازل ہو گئی. اب یہاں تھوڑی سی بات یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، یہ بہت لمبی بحث ہے. یہ صحابی رسول تھے، ان سے یہ غلطی کس طرح ہوئی؟ یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، ان کی سمجھ کا ہیر پیش تھا. وہ چونکہ صحابی رسول تھے، بعد میں انہوں نے معافی تلافی کی، توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا. اور یہ بات بھی ہے کہ سارے صحابہ کے بارے میں خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی اور وہ سب اللہ سے راضی. لہٰذا کسی کے بارے میں شک و شبہ میں پڑنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ایسے واقعات کہیں کہیں جو آئے ہیں دراصل میری آپ کی تربیت کے لیے ہوئے، یہ ہماری تربیت کے لیے ہوئے.
انہوں نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ ایک ایک نے ایک ایک گناہ پر ایسی توبہ کی ہے. میرے نبی نے فرمایا, میرے ایک صحابی سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی, انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ ایک کی توبہ پورے مدینہ کے پورے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو اکیلی کی توبہ کی برکت سے سب کی اللہ مغفرت فرما دے گا. وہ صحابہ ہے, ان کی توبہ ہے, ان کے اپنے, مگر ایسے اکے دکے واقعات اگر کہیں آئے ہیں اس میں بڑی حکمتیں, بڑی مصلحتیں ہیں. یہ اس کا وقت نہیں ہے. البتہ میں آپ کی خدمت میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اس جگہ اس بات پر پابند فرمایا گیا ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ آئے بلا تحقیق قبول مت کیجیے. معلوم ہوا اب قیامت تک آنے والے انسانوں, وہاں اللہ کے نبی موجود ہے, وہاں صحابہ موجود ہے, وہ سب سے بہترین زمانہ ہے, لیکن وہاں پر بھی اس بات کا خطرہ رہا ہے کہ ہر بات اس قابل نہیں ہوتی ہے کہ بلا چوں چرا اسے قبول کیا جائے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے. معلوم ہوا ہمارے پاس بھی اگر کوئی خبر کہیں کی آ جائے اور کہیں آ جائے, جب تک تحقیق نہ ہو جائے فوراً صدقنا آمنا نہیں کرنا چاہیے, آگے نہیں بڑھانا چاہیے. آج کل موبائلوں میں ایک وہ بھی لکھ کر بھیجتا ہے اس کو شیئر کریں, ایک کے پاس خبر ہوتی ہے, ہزاروں میں باتیں پھیل رہی ہیں, کسی کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں, کسی کی عصمتوں کو داغدار کیا جا رہا ہے, کسے بدنام کرنے کے در پہ ہوا جا رہا ہے. آج دنیا میں یہی سب کیا جا رہا ہے اور افواہوں کے بازاروں کو عام کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پر اپریل جیسے مہینے آئے تو پھر یہ ایل فول ایسا عام ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ کی پناہ, جھوٹ کے انتہا ہو جاتی ہے. اس لیے میں خاص طور پر آج کے ہمارے نوجوان بھائیوں کی خدمت میں یہ پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں, یہ بہت خطرناک بات ہے کہ کوئی اپریل پھول کھیلے اور اس میں جھوٹ سے کام لے, فریب سے کام لے اور تضحیک سے کام لے. اس میں اللہ ناراض, ایسا کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کی پھٹکار ہے. اور یہ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا جھوٹ بولنے سے اللہ کے پاس اسے جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا. اور پھر اسی کے بعد فرمایا جب جھوٹ میں لکھ دیا جاتا ہے تو جھوٹ یہ جہنم میں لے جانے والا. اب خود ہی فیصلہ کر لیں. اس لیے افواہوں کا بازار گرم نہ ہونے دیں. کہیں ایسی بے تحقیق بات اڑ رہی ہو, چل رہی ہو, اس پر اعتماد نہ کیا جائے, اور جو ایسا کر رہے ہیں اسے برا سمجھا جائے, اسے غلط سمجھا جائے. بھائیوں, آج یہ سارے نوجوان بھائی ہمارے بھائی ہے, اگر ان کی زندگی خراب ہو رہی ہے, ان سے گناہ ہو رہا ہے, اللہ ان سے ناراض ہو رہا ہے, آخر وہ ہمارے بھائی ہے. آپ کی ہماری پورے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے ایک ایک بھائی کو سمجھایا جائے, حق کا پیغام اس تک پہنچایا جائے, اس کے اصلاح کی فکریں کی جائے, اس کو صحیح رخ پر لانے کی فکریں کی جائے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا, یہ باتوں کو نہیں سمجھایا, معلوم نہیں ہماری نسل کہاں جا کے تباہ برباد ہو جائیں گی. بعد میں رونے سے کوئی حاصل نہیں ہے. آج وقت ہے سنبھلنے کا, سمجھنے کا. اس لیے بھائیوں, اپریل فول یہ یہودی سازش ہے, اپریل فول یہ نصارہ سازش ہے, اپریل فول یہ غیر اقوام کے طریقے ہیں, یہ غیروں کے طور و طریقے ہیں. وہ ہنستے ہیں, وہ ہنساتے ہیں, وہ دھوکہ دیتے ہیں, دھوکہ کھاتے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ کو پسند کرتے ہیں. امت مسلمہ ایک ایسی امت ہے الحمدللہ. یہ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یلدغ المسلم من جحر مرتين, ایک مرتبہ اگر ٹھوکر لگ گئی کسی جگہ تو مومن کی مردم شناسی یہ ہے کہ ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جا سکتا. اسے معلوم ہے ایک مرتبہ نقصان پہنچا, اب یہ دوسری مرتبہ نقصان نہیں کھا سکتا ہے. یہ اس کی عقل مندی ہے, یہ دور اندیشی ہے. لیکن اگر کوئی سمجھے کہ نہیں ہمیں ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کوئی صاحب کے منہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے. اس لیے پوری امت کو بھائیوں اکسایا جا رہا ہے, اسے بدنام کرایا جا رہا ہے, اس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرائی جا رہی ہیں. جو نوجوان ویسا کر کے بتا رہے ہیں گویا وہ اسلام کو بدنام کرنے میں ساتھ دے رہے ہیں.
اللہم احفظنا من، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم یہ طے کر لیں کچھ ہو جائے، وقتی طور پہ یہی ہوگا کہ ہنسنے کا موقع تھا لیکن کوئی ہنسے بغیر جا رہا ہے، یہ بغیر ہنسے کی مجلس ختم ہو جائے گی، لیکن بھائیو اللہ کے فرشتے تو کہیں گے تجھے مبارک مبارک، تو لعنتوں سے بچ کے نکلا ہوا ہے۔ اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائیو، اس قسم کی ساری باتوں سے بچنے کی فکر کرے، صحیح اخلاق صحیح ماحول اپنے زندگی میں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو خوب کہیں سنی جانے والی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کاموں سے، غلط باتوں سے، جھوٹ سے، دغا بازی سے اور اس طرح فریب سے میری آپ کی سارے امت مسلمہ کی، خاص طور پر میرے نوجوان بھائی اور بہنوں کی اللہ بے انتہا حفاظت فرمائے، ان کے عزتوں کی عصمتوں کی اللہ تعالیٰ لاج رکھے، داغدار ہونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے۔ اس پیغام کو عام کیجئے، اپنے زندگی میں لینے کی فکریں کیجئے، انشاءاللہ اپنا بھی فائدہ ہوگا، امت کا فائدہ ہوگا۔ درس حدیث کی مجلس یہاں روزانہ اثر میں ہوتی ہے، بارہا بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہا، دل چاہتا ہے بھائیو رونے دھونے کا موقع مل جاتا ہے، آیا کیجئے، اثر سے مغرب ایک ماحول بن جاتا ہے اور پھر اس میں رونے دھونے کا موقع مل جاتا ہے، اللہ سے اپنا دکھیڑا اور بکھیڑا سنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے آیا کیجئے، فائدہ اٹھائیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، یہ مجلس سے فائدے سے خالی نہیں ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ نماز کے بعد جب یہ رومال گھمائے جاتے ہیں، سب تسبیح فاطمہ پڑھنے میں لگیے۔ تسبیح فاطمہ کی بقدر وقت میں، یہ ہمارے گھومنے والے ساتھی اتنی دیر میں جلدی سے وہ کر لیں، اور ساتھی سب تسبیح فاطمہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ کہے۔ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیر لیں، سب ساتھی ہلکی آواز سے کہے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بولنا چاہیے ہلکی بلند آواز سے، سب بولے۔ اور اس کے بعد پھر سارے ساتھی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر بولے۔ اس اسنا میں سارے ساتھی اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر 10 5 25 50 روپے اس میں ڈالنے کا اہتمام بھی کریں، ہر جمعہ کو ساتھ لائیں، مسجد کے فائدوں اور مصلحتوں میں یہ پیسے استعمال کیے جاتے ہیں۔